صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویروں کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ عمر نہیں تھی یہ ہماری جن الجھنوں میں الجھ گئے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہنے کی بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ کبھی جو مجھے فتویٰ دینے کا اعزاز ملے تو میں انسان کا انسان کے آگے رونا حرام لکھوں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اگر تم بستر پر جاتے ہی چند سیکنڈ میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو تو تم دنیا کے خوش قسمت انسان ہو۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی تڑپ۔ بس اللہ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ہوا میں نے عجیب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے، لکھتے تم ہو، تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پونچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتیں۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے: صبح کے وقت سونا، نماز سے غفلت، سستی اور خیانت۔ حقیقت: جب دیواروں پر دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل پر دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ تنہائی کی دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جب جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، جب دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ وہ شخص جو شکست کے خوف سے کبھی آگے نہیں بڑھتا، وہ شخص زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
ویسے تو لوگ بتاتے بہت کچھ ہیں، لیکن جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کہاوت، اگر کسی شخص سے تعلق کٹ چکا ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔